ہیومنزم کا سب سے جو بڑا کلیش ہے وہ ہمارے ایک ایسے کانسیپٹ کے ساتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی. یعنی کہ انسان جب اس دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام سے جب انسانیت کا آغاز ہوا، تو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سورسز تھے. شروع میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود نالج دیا، ایک پورا پیکج دیا آدم علیہ السلام کو، جو بیسک پیکج تھا، جو کہ پھر پاس آن ہوا ان کی نسلوں میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز بتائی سورہ علق کے اندر کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا کہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے قلم جو ہے، قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو بھی نالج دیا، اس کا جو میجر پورشن ہے، وہ جو ہمیں ٹرانسفارم ہوا، جو ٹرانسفر ہوا اگلی نسلوں کو، اس کا مین ذریعہ جو تھا وہ قلم تھا. اس کے علاوہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس دو ہی ذرائع تھے. یا تو وہ اپنی 5 حواس خمسہ 5 سینسز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے اس نے علم لیا، آبزرویشن کے ذریعے اس نے علم لیا. دوسرا اس کے پاس اپنا انٹلیکٹ، اپنی ریزننگ تھی، جس کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکتا تھا. لیکن یہ دونوں ذرائع ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس، ان کے ذریعے انسان کبھی بھی اس کائنات کی اپنی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے ذریعے اس کو ایک بہت علم کا ایک بہت چھوٹا حصہ اس کے پاس، اس کے ہاتھ آنا تھا. اس وجہ سے انسان کو اپنی حقیقت جاننے کے لیے اور اس دنیا کے بیسک پرنسپلز کو پانے کے لیے ایک تیسرا سورس ایسا چاہیے تھا جس کو ہم وحی کہتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتائی کہ اگر پوری انسانیت اور پورے جنات اگر مل جائیں تو ان کا جتنا بھی کمبائنڈ نالج ہے وہ وحی کے کمپیریزن میں کبھی بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال بہت سمپل ہے کہ ہمارے جو ذہن ہے، ہمارے جو مائنڈز ہیں، وہ اتنے لیمیٹڈ ہیں کہ ہم اگر ایک کلر ایکسپلین کرنا چاہیں ایک کسی اندھے انسان کو، ایک انسان ہے جو پیدائشی اندھا ہے، اور اگر ہم اس کو یہ بتانا چاہیں کہ بلو کلر کیا ہوتا ہے یا ریڈ کلر کیا ہوتا ہے، تو اس انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے، اس چیز کی حقیقت کو پا سکے، اس کا ادراک کر سکے کہ ریڈ کلر یا بلو کلر کیا چیز. اسی طرح ہمارے اپنے دماغ ان 5 حصوں کے اوپر، جیسے اس انسان کا دماغ صرف 4 حصوں کے اوپر لمیٹڈ ہے، تو ہمارے دماغ بھی، ہماری عقل جو ہے وہ ان 5 حصوں کی محتاج ہے. یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو کس قدر اس کی تھی. تو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے پے در پے نبی بھیجے، 1,24,000 انبیاء. اور پھر وہ جو سارا پروسیس ہے وحی کو ہم تک پہنچانے کا، انسان تک پہنچانے کا، وہ کتنا امیزنگ اور کتنا میگنیفیسنٹ پروسیس تھا، اس کی ایک اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ جن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ جنات ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے وہ قرآن سن لیا. تو ان جنات کی جو کمپنی تھی، اس قرآن کو سننے کے بعد جو ان کے سینٹیمنٹس تھے، جو ان کے احساسات تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ بتایا کہ ان جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور یہ قرآن کیا کرتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف، رشد کی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے، یہ وحی ایک اتر آئی ہے. اور اس کے بعد وہ ایک چیز کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو تھے وہ ایک غلط ٹریک پر، ایک سائیڈ ٹریک پر جا رہے تھے، اور اس وحی کے آنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا دنیا کے اندر. ہم لوگ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جن جو تھے، ان جنوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں میں جاتے تھے
اور وہاں پر جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے ہمیں جو بھی کوئی نالج جو گین ہوتا ہے وہاں سے کرنے تھے۔ لیکن اب جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے سسٹمز لگ چکے ہیں، وہاں پہ کوئی بڑی اینٹی ایئر کرافٹ گن لگ چکی ہے۔ تو آسمانوں کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے ایک ڈیفینس سسٹم پورا کا پورا نصب ہو چکا ہے، اور وہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایک وحی نیچے آ رہی ہے۔ تو وحی جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اب وحی جب یہ انسانیت تک پہنچ گئی ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس پلانٹ کے اوپر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا، کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی وحی اتر چکی ہے جہاں پہ اس انسانیت کے اوپر۔ تو وحی جو تھی وہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی چیز تھی اپنی کسی بھی زندگی میں ہدایت کو پانے کے لیے۔ ان جنہوں نے تو بہرحال اس بات کا اعتراف کیا کہ اب جو یہ وحی آ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر، ہم نے اپنا ارادہ باندھ لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے۔